بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین کرام، وہ تین کون سے اعمال ہیں قرآن کریم میں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کیا کہ اگر وہ اعمال کر لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ یعنی 50 60 سال آپ گناہ کرتے رہے اور یہ تین کام صرف آپ نے کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نیکیاں بنا دے گا، کنورٹ انٹو اے گڈ ڈیڈز۔ 2 ملین گناہ، 3 ملین گناہ، جتنے بھی گناہ تھے، اللہ اکبر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور یہاں عجیب بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ کیا کام کرنے ہیں؟ آسان کام ہے پیارے بھائیوں، کہ توبہ کرنی ہے، سچی اور خالص توبہ، جس کے بارے میں سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابن ماجہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، مسلم، تاب اللہ علیہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے اس توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ترمذی، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ کا عالم نہ ہو جائے، یعنی بالکل آخر میں جب جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں رات کو توبہ کیے بغیر بستر پہ جاتے ہیں اور صبح کو ایک لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انہیں قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی شادی کے کارڈ پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور توبہ نہیں کی ہوتی اور ادھر ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو پہلا کام الا من تاب، توبہ کی۔ دوسرا کام وآمن، اور ایمان لایا۔ بھائیوں، سچا ایمان، شرک نہ ہو میرے بھائیوں، توحید میں خلل نہ ہو۔ اگر توحید میں خلل ہے، شرک ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کرتے 18 نبیوں کا ذکر کر کے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو شرک نہیں ہونا چاہیے، صحیح ایمان، صحیح توحید ہونی چاہیے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ عمل صالحہ، اور صحیح عمل ہو، کیا عمل صالح ہو۔ اور عمل جو صالح ہے اس کی شرط، 2 شرطیں، اس میں اخلاص ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو، خالص لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ 3 کام ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیکیاں بنا دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔